مولائے کائنات کے ایک چشم و چراغ کے نام سے آپ نے اس جلسے کا نام رکھا ہے، سرکار غوث اعظم، اس در کا نام، اس بارگاہ کا نام، اس ولی کامل کے نام سے اس جلسے کا آپ نے نام رکھا ہے، جو حضور غوث اعظم کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم ایک جملہ اور کہتے ہیں، جب تک میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی نام لے تب تک کوئی میرا نام لے نہیں پاتا، جب میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نام لے تب کوئی میرا نام لیتا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اسی مولائے کائنات کے چشم و چراغ کے حوالے سے، جو در پہ آتے ہیں اسے سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، جناب غوث کو رب نے وہ مرتبہ بخشا، قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، جناب غوث کو رب نے وہ مرتبہ بخشا، لحد سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ کون علی؟ وہ علی جس علی کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، یہ لشکر اعلیٰ میرے آگے، ذرا دل سے کہے سبحان اللہ، ایک بار کہے یا علی، سارے لوگ یا علی۔ جو در پہ آتے ہیں اسے سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، جناب غوث کو رب نے وہ مرتبہ بخشا، لحد سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں یہ لشکر اعلیٰ میرے آگے، ایسے ہی ہے وہ خاک کا ذرہ میرے آگے۔ خیبر میں کہتے تھے وہ دروازہ گرا کر، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کر لی۔ پیکر اخلاص حضرت علامہ و مولانا جسیر الدین سمنانی صاحب قبلہ دمکا جھارکھنڈ کی پیکر اخلاص میں، محبت میں دعا کرے مولا گفتگو سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور دل سے کہیں آمین، دل سے کہیں آمین۔ ورنہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں لطیفے کے قائل نہیں ہوں، میں بہت کم لطیفہ پڑھتا ہوں، لیکن سنیں باتیں کچھ آپ سماعت کر لے۔ ایک شخص یوں ہی جلسے میں آیا ہوا تھا، ہر شخص کاروبار کے لیے دعا کرا رہے تھے، میری طبیعت خراب ہے، کوئی اس نیت سے دعا کرا رہے تھے۔ بیچ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا علامہ صاحب میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے۔ علامہ صاحب دعا کرنے لگے۔ اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا خبردار اس کی دعا میں آمین کسی کو نہیں کہنا ہے۔ کیا کہا؟ اس کی دعا میں کسی کو آمین نہیں کہنا ہے۔ پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی، یار اگر آمین کہنے سے دعا قبول ہو جائے، کسی کی کاروبار میں برکتیں ہو جائے، کاروبار میں ترقیاں ہو جائے، تو میرا اور آپ کا کیا لینا ہے؟ لوگ اچھے کھانا کھانے لگے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھے مکانات میں رہنے لگے تو خوش ہونا ہے۔ تو کہا تمہیں معلوم ہے جس کاروبار کے لیے یہ دعا کرا رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے؟ کہا بتا دو کس کاروبار کے لیے دعا کرا رہے ہیں؟ کہا جس کاروبار کے لیے یہ دعا کرا رہے ہیں یہ کفن بیچتا ہے، یہ کفن بیچتا ہے، اگر دعا قبول ہو گئی نا سب کا کفن بازار میں آ جائے گا، جلسہ کرانے سے پہلے جلسہ والوں کا جلسہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں وہ دعا نہیں، میں تو علامہ صاحب کے لیے دعا کرا رہا ہوں، میں تو شورائے کرام کے لیے دعا کرا رہا ہوں، میں تو آپ سب کے لیے دعا کرا رہا ہوں۔ آپ آمین کہا کریں، حق بات پہ آپ آمین کہا کریں۔ کون مولائے کائنات؟ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، یا ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ ایک علی والا 100 پہ کیوں نہیں ہو بھاری، ایک علی والا 100 پہ کیوں نہ ہو بھاری، 100 گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھ جاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ حضرات
اب آئیے اس مولائے کائنات کے رسول کریم کی بارگاہ میں اور مولائے کائنات کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو نعت کو نعت سمجھ کر کے ہی نہیں بلکہ نعت کو درود مصطفیٰ سمجھ کر کے بھی پڑھتے ہیں، نعت کو عبادت سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، نعت کو تجارت نہیں بلکہ آخرت کے لیے سامان سمجھ کر کے پڑھتے ہیں،